ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کرپشن کا جو بہت زیادہ چرچا ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور اب اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ماروی سے پوچھیں گے ماروی سلوشن کیا ہے کرپشن کا؟ سلوشن یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو ان ایشوز کو نہ صرف اٹھائیں بٹ ان کو ریزولوشن کی طرف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں. اگر پارلیمنٹ سے وہ اکاؤنٹیبلٹی بل اب تک پاس نہیں ہوا ہے, ابھی تک کوئی میکنزم نہیں ہے, اٹس کوائٹ آئی مین اٹس نتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. صاحب نے اب لیٹر لکھا اس میں کہا گیا اپنی سفارشات دوبارہ دیں تو ہم اس کو اس کے بعد اب تو میرے پاس ایک ہی طریقہ ہے, پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن فل سٹاپ, پی آئی ایل. اب تو میں نے صرف کیسز ہی کیسز کرنے. ماروی نے بالکل ٹھیک کیا. اکاؤنٹیبلٹی کا بل جو ہے 20 مہینے بلکہ 21 مہینے ہو گئے وہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے اور وزیر قانون اس میں شرکت نہیں کرتا. تو ہم کیسے مان لیں کہ رولنگ جو مرکز میں رولنگ اپنا کولیشن گورنمنٹ ہے اس کی نیت نیک ہے. احتساب بل کیسے آئے گا کیونکہ ابھی تو کوئی کنسنسس ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہم وہ ان کی والی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنا چاہتے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن بل والی. ہم بالکل ساری سیاسی قوتوں کو پرویز مشرف والی کرنا چاہتی ہیں. نہیں, پرویز مشرف کی بات نہیں ہے, ان کی اپنی سیاسی پارٹی ہے جو میری پی ایم ایل کیو ہے اور آپ کی نون ہے, تو یہ بھی پولیٹیکل ووٹ لے کر آئے, آپ بھی پولیٹیکل ووٹ لے کر آئے, ہم سب کو رسپیکٹ کرتے ہیں. تو بات یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی بل آئے گی ساری سیاسی پارٹیوں کو بٹھا کے, جو مینڈیٹ اس میں آئے گا دیٹ ول بی ان فرنٹ اینڈ ڈیفینیٹلی. پولیٹیکل بل نظر آ رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی بل کے لیے. بل نہیں آئے گا نہ یہ منظور ہوگا. کیا پتا آپ یہ جو پولیٹیشن ہے یہ مجھے ایک منٹ میم آپ 3 سال گزر گئے 2 سال رہے گا ابھی اکاؤنٹیبلٹی بل کا ڈرامہ چل رہا ہے. یہ پروگرام یاد رہے جس دن یہ اکاؤنٹیبلٹی بل آئے گا میں اور آپ اس دن پروگرام کریں گے, آپ دونوں کو اکٹھا بٹھائیں گے. 2 سال بعد 2011 میں اور آپ پروگرام کریں گے اس کے اوپر. میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی بل آ رہے ہیں اور کون پاس کر رہے ہیں. یہ تمام پولیٹیشین ادھر میگا اسکیم جن کے کہہ رہے ہیں, آپ کا خیال ہے یہ بیٹھ کے اپنے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے؟ اچھا یہ بل موجود ہے, نیب آپ کے پاس موجود ہے, اگر آپ کہیں سمجھتے ہیں کہ نیب کے پاس ایسی کوئی غلط پاورز ہیں, ڈریکونین ہے کچھ, ان کو کلپ کر کے تھوڑا سا بہتر افیکٹ. آپ ایف آئی اے ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ فرما رہے ہیں گیلانی صاحب نے ایک نیا سلوگن دیا ہوا ہے کہ یہ جو یہ فوج چونکہ اپنا کورٹ مارشل کرتی ہے, جوڈیشری کا اپنا سپریم یہ جوڈیشل کونسل ہے, ایسے سیم ہم پولیٹیشین جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمارا احساب کرتی ہے, یہ کبھی بھی اپنا احتساب سیاستدان نہیں کریں گے. اور بد قسمتی سے جو مجھے خطرہ ہے ایک دفعہ پھر فوجی آتے ہیں پھر اس ملک میں ابھی بھی آپ کو ایسا سین لگ رہا ہے, ایسا ہونے والا ہے. جیسے میسج چیز آ رہی ہے پورے ایگزامپل جو میں نے اٹھایا تھا سب سے پہلے آپ لوگ یہ ریلوے کا اسکینڈل میں نے اٹھایا, ریلوے کا اسکینڈل میں سامنے لایا, مجھے اغوا کیا گیا. اب اس میں اپنا قومی اسمبلی کی کمیٹی نے کردار ادا کیا, اس میں 3 جنرل سامنے آ گئے. میں سمجھتا ہوں 3 جنرل یہ ہیں, جب سیاستدانوں کی بات ہو رہی ہے, چوتھا جنرل ہے پرویز مشرف. پرویز مشرف کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے. اب آئینی ذمہ داری ہے پاور میں مجھے ایک لمحہ بات کرنے دینا. تو جنرل محمود ابھی پنجاب میں ہے, وہ تو کو والا تھا, اس کو پکڑ لینا. مجھے ایک لمحہ جواب تو دینے دینا پھر بات کرتے ہیں. اب وزیر اعظم کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک لا افسر مقرر کرے جو ان کے خلاف ہائی ٹریزن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرے اور ان کو بلائیں, ان کو بلائیں اپنا انٹرپول کے ذریعے. پرویز مشرف تو وہ تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا ڈویبل نہیں ہے سر, کیوں نہیں ہے ڈویبل؟ آپ پوچھیے نا, آپ ریزولوشن میں کہتا ہوں ہم اس پارلیمنٹ کو پھر ہم اگر سم ٹائمز اگر بول دیں کہ ربڑ سٹیمپ ہے تو ہم پہ بڑا ایلیگیشن لگتا ہے, کہتے ہیں جی ربڑ سٹیمپ ہے, یہ ایسی پارلیمنٹ ہے جو کچھ نہیں کرتے. ڈیبیٹنگ کلب ہے ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت ڈیبیٹنگ کلب ہے جس سے ریزلٹس جو ہیں جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں. کاف لیگ والے جو ہیں یہ بھی فرشتے نہ بنے, انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ مل کے جو کرپشن کی ہے اور جس طرح سے ادارے برباد کیے ہیں, جس طرح سے ان کا احتساب. لیکن اب ماروی میمن آپ الگ نہ اپنے آپ کو کریں, آپ اس میں سارے پروسیس میں شامل ہیں. ان فرشتوں کو بے نقاب کیا جائے, یہ پردہ کر ڈالا جائے گا. لیکن پروف کریں نا, صرف بیان بازی نہیں کریں. موجود ہے نا, آپ کے خلاف پرویز مشرف کے خلاف نیب میں 4 ریفرنسز میں نے بھیجے ہیں. تو پھر کریں نا, آپ کریں, آپ کریں گے, پکڑیں ان کو. احتساب کریں اس وقت اختیارات سارے آپ کی حکومت
डाला जाता रहेगा। करप्शन पे जो पर्दे डालते हैं ना, तो ये पर्दे कब तक डालते जाएंगे? देखिए सदीकुल फारूक साहब मेरे ख्याल में आदी हैं वो लोगों को जेल में, सियासतदानों को डालने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एजेंडा नहीं है। तभी इन्होंने रखा हुआ है, आप मांग रहे हो देते नहीं है आपको डाल के जेलों में डाले रहे। ये मेरे ख्याल में इनकी सियासी मियां शरीफ को उठाया, शहबाज शरीफ की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, ये इस तरह तो मत रहना, इस तरह क्या बात जा रही है? इन्होंने निकाला, हमने नहीं निकाला। आप बेशक हमें 12 साल लेकिन अभी भी सुधर जाए, कभी भी अगर सुधर जाए आपने डाले तो फिर हालात बिल्कुल आपके अपने प्रेसिडेंट ने, पीपल्स पार्टी के अपने प्रेसिडेंट ने आपको उठा के जरदारी साहब को बुलवाया गया गवर्नर हाउस, वहां से गिरफ्तार किया उन्होंने। साहब आपकी पार्टी का इशू ये है कि अगर आप बिल्कुल अपोजिशन में है, लेकिन अगर आपकी अपोजिशन कमजोर है तो इसमें और सियासी पार्टियों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कमजोर है, फाइनल वर्ड जो है वो हमारी आखिरी बात। अगर जैसे उस दिन कहा गया कि आप किसी के गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, आप इतना क्लियर अगर आप आगे नहीं आ रहे एज ए पॉलिटिकल फोर्स, तो दैट इज नॉट फॉर द फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कोलिशन एलाइज। में बात आप मुफाहमत कर लें, इकट्ठे हो जाए दोनों, फिर खेल के खाएं जो कुछ खाना है, सारे सब जो कुछ चलेगा। हम तो आखिरी बात आप तो विकीलीक्स से आ गया है कि आप तो आदिया बहाली नहीं करना चाहते हैं। जो इंसान खुद करप्ट होता है ना, वो किसी और की करप्शन कैसे आगे ला सकता है? तो अगर ये जैसे कि उन्होंने कहा सारे के सारे इस पूरे पुरानी सियासत में हैं करप्ट, तो वो दूसरों की प्रोटेक्शन देंगे ना, दूसरों की करप्शन को प्रोटेक्शन देंगे। मैं तो कह रही हूँ सारों को कटेरे में लेके आए, सबको बिल्कुल बिला इम्तियाज होना चाहिए। उंगली इधर करना भी सीखें, यूं अपनी तरफ भी, यूं ना करें आप। आप इसको पर्सनल ना समझे। आप और आपके वालिद बुजुर्गवार उस एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन और आपके दौर में इतनी करप्शन हुई है, सुन लेना आप नहीं, वो कैसे होगी? वो इसलिए कि आपको तो सारे अरसे में आपका शुक्रिया, मारवी आपका शुक्रिया, सदीकुल फारूक साहब, रऊफ क्लास साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में करप्शन के हवाले से बात हुई, बहुत ज्यादा चर्चा है और करप्शन पे पर्दे भी डाले जाते हैं। और मीडिया, आखिरी बात रऊफ क्लास साहब ने बड़ी अहम की कि मीडिया अगर हाईलाइट करता है तो हुकूमत को बर्दाश्त भी करना चाहिए और अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए। इसमें कोई गलत कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि बेजा तनकीद नहीं की जा रही, लेकिन उनको एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि अपनी हरकतें जिसे कहा जा रहा है को दुरुस्त करने। इसके साथ इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।